السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بچے اس لیکچر میں ہم ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے لانگ کویشچن کے طور پر تیار کرنا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ جو ہے یہ بتا دیا ہے نیوٹریشن اینڈ اس کی امپورٹنس, اور اس کے جو 5 مین سٹیپس ہیں اس کو یاد کرنے کی ٹرک وہ آپ کو میں نے, اور امپورٹنٹ اس میں سے کیا, یہ بھی لانگ ہی تھا, یہ بھی آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کے لیے الگ سے ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں, تو یہ اردو میڈیم کے لیے میں الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے, اور اب یہ والا لیکچر انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر اردو میڈیم کے بچوں کو کوئی یہاں پہ مسئلہ ہو تو وہ چینل پہ جا کے, میرے چینل پہ جا کے دوسرا جو ہے اردو میڈیم والا لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا ساتھ ہی. ٹھیک ہے, اب علیحدہ علیحدہ لیکچر اپلوڈ ہوں گے سیپریٹلی. ہیومن ڈائجسٹو سسٹم. بچے, ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کیا ہے؟ ڈائجسٹو سسٹم یعنی کہ جو آپ کا ہاضمے کا نظام ہے, جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ کس طرح ہضم کیا جاتا ہے اور کس طرح اسے انرجی لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کس طرح وہ ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں, اور کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, وہ سارا جو سسٹم ہے اس کو ہم ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے آرگن پڑھے تھے, ایک آرگن ہوتا ہے اور ایک آرگن سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب بہت سارے آرگن ملتے ہیں تو وہ آرگن سسٹم بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح آرگن سسٹم کی ایک مثال ہے ہیومن ڈائجسٹو سسٹم. ٹھیک ہے, ہیومن ڈائجسٹو سسٹم میں بہت سارے آرگن آ جاتے ہیں, جیسے آپ کا ماؤتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ فوڈ پائپ آ جاتا ہے, اسٹمک آ جاتا ہے, اسمال انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن, اور اس کے علاوہ جو اسیسری گلینڈز ہیں, آرگنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ جاتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اس طرح یہ ایک آرگن سسٹم بن جاتا ہے, تو ہیومن ڈائجسٹو سسٹم. ٹھیک ہے, لانگ پلس شارٹ کویشچن کے طور پر آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس میں سے جو شارٹ اور امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو مارک کراتا ہوں. The human digestive system consists of long tube and some helper or accessory organs. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس میں کیا ہے, ایک لانگ ٹیوب ہے جو آپ کے منہ سے ہی شروع ہوتی ہے اور اینڈ تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور سم کیا ہے, ہیلپر اور اسیسری آرگنز ہیں. یہ اسیسری آرگنز کو ہم, ہیلپر آرگنز کو اسیسری آرگنز بولتے ہیں. اس میں وہ لیور آ جائے گا اور دوسرے جو ہم آگے اس کو مزید پڑھیں گے. ٹیوب از کالڈ دی ایلیمنٹری کینال. تو ایلیمنٹری کینال سے کیا مراد ہے کہ یہ کینال کیا ہے, کہ یہ ایک لانگ ٹیوب ہے اور جس میں کیا ہے کہ اسیسری آرگنز بھی آ جاتے ہیں دوسرے, تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, ایلیمنٹری کینال. یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے بتایا کہ اٹ سٹارٹس ایٹ دی ماؤتھ اینڈ اینڈز ایٹ دی اینس. ٹھیک ہے, تو یہ منہ سے شروع ہو کر اینڈ تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جسم کے ایکسکریٹری پارٹ تک جاتی ہے. اچھا, دس سلیوری گلینڈس. ٹھیک ہے, سلیوری گلینڈز ہیں اس میں, لیور ہے, اینڈ پینکریاز سینڈ دیئر جوسز انٹو دی ایلیمنٹری کنال اینڈ ایڈ ڈائجیشن. تو یہ بچے کیا ہیں, اسیسری گلینڈز ہیں یا آرگنز ہیں. ایک سلیوری گلینڈ ہوگا جو آپ کے منہ میں ہوگا, لیور ہے, جگر ہے, یہ بھی خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے ڈائجسٹو سسٹم کو, اور پینکریاز ہے, لبلبا ہے, جو کہ انسولین خارج کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرے ہارمون خارج کرتا ہے. تو یہ پینکریاز بھی اپنا کام کرے گا خوراک کو ہضم کرنے کے لیے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اسیسری گلینڈز ہیں, یہ ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہیومن ڈائجسٹو سسٹم آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے منہ سے شروع ہو جاتا ہے, اسٹارٹ ایٹ دی ماؤتھ. تو یہ آپ کے منہ سے شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے جو پہلا پارٹ ہے اس کا وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کا, اس کے مختلف پارٹس ہیں, ہم ایک ایک کر کے اسٹڈی کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم صرف اورل کیوٹی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اورل کا مطلب ہے منہ بچے, اور کیوٹی کا مطلب ہے خلا. یعنی کہ آپ کے جو منہ کے اندر خلا ہے نا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اورل کیوٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا منہ جہاں پہ کھلتا ہے اس کے اور آپ کے گلے تک جو خلا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اورل کیوٹی. یہ کس طرح خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ لانگ کویسچن اورل کیوٹی ایک الگ ہے, یعنی کہ اس میں سے یہ آئے گا کہ رائٹ اے نوٹ آن اورل کیوٹی اینڈ ہاؤ اٹس ہیلپس ان ڈائجیشن. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح کام کرتی ہے. تو یہ بڑا ایزی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. تو دا اسپیس بیہائنڈ ماؤتھ از کالڈ اورل کیوٹی اور ماؤتھ کیوٹی. ٹھیک ہے, جو آپ کا منہ ہے جسے آپ بولتے ہیں, اس کے پیچھے جو اسپیس ہے, خلا ہے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, اورل کیوٹی اور ماؤتھ کیوٹی. ٹھیک ہے, contains taste buds on the surface of the tongue for the taste of food. جو سب سے پہلا اورل کیوٹی کا فنکشن آ گیا خوراک کو ہضم کرنے کے لیے. تو یہ کیا کرتی ہے کہ سب سے پہلے اورل کیوٹی میں موجود ہوتی ہے زبان.
ठीक है, टंग मौजूद होती है। टंग क्या करती है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स, जो खुराक का जायका चखने के लिए। देखें आपकी ज़ुबान है, जो उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, आगे वाला, पीछे वाला, साइडों वाले हिस्से, दरमियान वाले हिस्से, ये हर एक मखसूस बनाए गए हैं। अल्लाह ताला ने मखसूस बनाया है इनको, आपके मुख्तलिफ किस्म के जायके। कोई बिटर टेस्ट है, कोई सोर है, ठीक है, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो ये सारे जायके ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्से चखते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम है ओरल कैविटी का? ठीक है, ओरल कैविटी में यानी कि जो जुबान का काम है उसमें टेस्ट बड होते हैं। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन दी ओरल कैविटी, यानी कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है। देखें बच्चे, डाइजेशन हम पढ़ेंगे दो किस्म की है, एक मैकेनिकल है, एक केमिकल है। मैकेनिकल में कोई भी फिजिकल फोर्स शामिल होगी, जैसे मुंह है, अब हम जब मुंह हिलाते हैं खुराक को हजम करने के लिए, तो जो फोर्स लगा रहे हैं हम, वो मैकेनिकल फोर्स है। उसके अलावा जितने वो हार्मोन्स आएंगे, कोई सलाइवा आएगा, कोई केमिकल आएंगे जो खुराक को तोड़ने में मदद देंगे, तो वो डाइजेशन क्या हो जाएगी? केमिकल डाइजेशन हो जाएगी। इसको मजीद आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? जिसमें आप कोई मैकेनिकल या कोई फिजिकल फोर्स लगाते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन ओरल कैविटी, यानी कि आपके मुंह के अंदर ही जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो शुरू हो जाती है। आप मुंह से खुराक को चबाते हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डाइजेशन क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन है। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन, इसके दौरान, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान, द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो मैकेनिकल डाइजेशन में जो मैकेनिकल फोर्स आप लगा रहे हैं, मुंह से नवाले को चबा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो आपके तीत हैं वो उसको फूड को कट कर देंगे और ग्राइंड कर देंगे स्मॉलर पीसेस के लिए। तो ये जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो यहाँ से ही शुरू हो गई है। ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग, इस ग्राइंडिंग के दौरान क्या होगा? टंग कीप्स द फूड बिटवीन द टीथ। तो ये टंग का क्या फंक्शन है? एक तो इसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं, ठीक है, एक फंक्शन इसका ये आ गया कि ये खुराक को टेस्ट करती है फूड को, और दूसरा इसका क्या आ गया कि ये दांतों के दरमियान घुमाए रखती है ताकि दांत अपना काम करते रहें। ठीक है, अच्छा, इन ओरल कैविटी partial chemical digestion of carbohydrates is done by the three pairs of salivary glands। अब देखें बच्चे, मैंने आपको आगे बताया है कि एक तो होगी मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा? फिजिकल फोर्स होगी, और केमिकल डाइजेशन में क्या होगा? कोई ना कोई केमिकल आएंगे। अब यहाँ पे देखें, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सलाइवा सिक्रेट किया है, ठीक है ना, तो ये एक केमिकल है। ठीक है, ये एक केमिकल है। तो ये सलाइवा क्या है? सलाइवरी ग्लैंड से होता है, तो ये हो जाएगा केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब देखें, केमिकल डाइजेशन कंप्लीट नहीं है। केमिकल डाइजेशन क्या है? कंप्लीट नहीं है, पार्शल है। पार्शल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, या जुजवी या नामुकम्मल। तो ये जो केमिकल डाइजेशन होगी ये कंप्लीट तो होगी मैदे में जाकर, स्टमक में जाकर जो है वो आपके जो मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स हैं, HCl है और दूसरे जो केमिकल्स होंगे, ठीक है, उनके ज़रिए जो आपकी केमिकल डाइजेशन होगी वो कंप्लीट होगी। यहाँ पे जो केमिकल डाइजेशन है वो पार्शल है, जुज़वी है, मुंह के अंदर। अभी हम सिर्फ ओरल कैविटी, अभी हम सिर्फ मुंह की जो कैविटी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ओरल कैविटी में क्या होता है कि जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, कोई भी इस तरह की बिस्किट खाते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इज डन बाय थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के तीन जोड़े हैं, वो क्या करते हैं? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी पार्शियल केमिकल डाइजेशन कर देते हैं। These glands are attached with the oral cavity and secrete saliva। तो ये खारिज क्या करते हैं ग्लैंड्स? ये जो थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा खारिज करते हैं। ठीक है, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा? सलाइवा होता क्या है? सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, तरकीब क्या है, ये किस चीज से मिलकर बनता है? तो सलाइवा क्या है? अ मिक्सचर ऑफ वाटर, एक तो इसमें पानी का ये मिक्सचर होता है, दूसरा म्यूकस होता है, एंड तीसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको हम सलीवरी अमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सलीवरी अमाइलेज। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो सलेवरी ग्लैंड है माउथ के अंदर वो पार्शियल केमिकल डाइजेशन करते हैं, और ठीक है, और सलाइवा खारिज करते हैं। ठीक है, और जो सलाइवा है ये क्या करता है?
یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی کا مکسچر ہوتا ہے، میوکس کا ہوتا ہے، اور ڈائجسٹو انزائمز ہوتے ہیں جن کو ہم سلیوری امائلیز کہتے ہیں۔ اب سلیوری امائلیز کا کیا فنکشن ہے؟ اچھا، ان کا سب کا اب سلائیوی کی جو کمپوزیشن ہے اس میں دیکھیں ہم نے پڑھا کہ پانی ہے، تو پانی کیا کرتا ہے؟ پانی اور جو میوکس ہے، واٹر اینڈ میوکس موئسچن دا فوڈ پیسز، یعنی کہ یہ جو ہم فوڈ کھا رہے ہیں اس کو کیا ہے؟ نم رکھتا ہے یا تار رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو گیلا کیے رکھتا ہے پانی اور جو ہے میوکس، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کے منہ میں اکثر خوراک کو دیکھ کر پانی آ رہا ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف اینیمل کنگڈم میں مختلف اینیملس کے زیادہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے وہ ڈاگ کے دیکھا ہوگا کہ اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واٹر اینڈ میوکس موئسچن دا فوڈ پیسز، تو یہ فوڈ پیسز کو کیا رکھتے ہیں؟ فوڈ کو نم رکھتے ہیں، اس کو گیلا رکھتے ہیں، تار رکھتے ہیں۔ سلائیوری امائلیز کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ سلائیوا کے اندر کیا ہے؟ پانی بھی ہے، میوکس بھی ہے، اور سلائیوری امائلیز بھی ہے۔ تو سلائیوری امائلیز کا فنکشن بھی کیا ہے؟ یہ بھی شارٹ کویسچن کے طور پر۔ سلائیوا کی کمپوزیشن کیا ہے؟ یہ بھی شارٹ کویسچن کے طور پر۔ اچھا، تو سلائیوری امائلیز بریکس ڈاؤن دا اسٹارچ پریزنٹ ان دا فوڈ انٹو مالٹوز۔ اب دیکھیں بچے، میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا کل والے لیکچر میں کہ جو فوڈ ہوتی ہے، ڈائجیشن ہوتی ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو کمپلیکس پولی مرز ہیں ان کو مونومرز میں کنورٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سلائیوری مائلیز نے کیا کرنا ہے؟ اس نے بریک کرنا ہے سٹارچ۔ اب سٹارچ ایک پولی سیکرائڈ ہے، ٹھیک ہے، سٹارچ از اے پولی سیکرائڈ، ٹھیک ہے، میڈ اپ آف مینی گلوکوز مالیکول۔ جب بہت سارے گلوکوز کے مالیکول ملتے ہیں، اس طرح سمجھ لیں کہ بہت ساری اینٹیں مل کر ایک بلڈنگ بنا رہی ہیں، تو جو پولی سیکرائڈ ہے وہ سٹارچ ہے، وہ بہت سارے گلوکوز کی اینٹوں سے مل کر بنا ہوا ہے، یہ سٹارچ والا پولی سیکرائڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سلیوری امائلیز نے بریکس ڈاؤن دی سٹارچ پریزنٹ ان فوڈ انٹو مالٹوز، تو اس کو اس نے کیا کر دینا ہے؟ مالٹوز میں کنورٹ کر دینا ہے، توڑ کے ایک چھوٹی قسم میں مونومرز میں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے جو مالٹوز ہے وہ ڈائی سیکرائڈ ہے، ٹھیک ہے، تو سٹارچ ایک پولی سیکرائڈ ہے، بہت پولی کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، سیکرائڈ مطلب شوگر، بہت سارے شوگر کے مالیکیول گلوکوز کے مالیکیول سے جو مل کر بنتا ہے، تو ڈائی کا مطلب ہوتا ہے دو، سیکرائڈ مطلب شوگر، ٹھیک ہے۔ تو مالٹوز ہے وہ ڈائی سیکرائڈ ہے، میڈ اپ آف 2 گلوکوز مالیکیول۔ اب دیکھیں اتنی بڑی جو بلڈنگ تھی سٹارچ کی، اس کو توڑ کر مالٹوز میں کنورٹ کر دیا تاکہ اس کو آگے جا کے معدے میں ہضم کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ سارے کام آپ کے ماؤتھ میں ہی ہو رہے ہیں، اس لیے آپ خوراک کو خوب چبا کر کھایا کریں، نوالے کو تھوڑی دیر اندر گھمایا کریں، اچھی طرح اس کو خوراک کو چبا کر کھایا کریں تاکہ اس کے اندر سارے انزائم شامل ہوں، اور وہ اس کی میکینیکل اور پارشل کیمیکل ڈائجیشن ہے وہ کافی حد تک ہو جائے، اور سلائیوا بھی اپنا کام کر دے، اور تاکہ آپ کے معدے کو جو ہے وہ بیماریاں ہیں وہ کم ہو جا کر، کیونکہ وہاں پہ جا کر معدے کو تھوڑا کام کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ آگے بیٹا جی، ٹھیک ہے، اب یہ اورل کیوٹی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اورل کیوٹی کا آگے والا فنکشن کیا ہے؟ کہ سویلونگ، یعنی کہ نگلنا۔ نگلنے میں کیا ہوتا ہے کہ آفٹر دی فزیکل اینڈ پارشل کیمیکل، دیکھیں بچے، کمپلیٹ جو کیمیکل ڈائجیشن ہے وہ اس میں ہونی ہے معدے میں جا کر، یہ MCQs کے طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن فزیکل اینڈ پارشل کیمیکل ڈائجیشن دا فوڈ میس ان اورل کیوٹی از کالڈ بولس، ٹھیک ہے۔ بولس از ویری امپورٹنٹ شارٹ کویسچن فرام دی بورڈ پوائنٹ آف ویو، کیونکہ اس میں بچے بورڈ میں سوال پوچھا جاتا ہے بولس اور قائم میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں بچے، جب یہ جو نوالا ہے، آپ نے اس کی جب کیمیکل اور فزیکل ڈائجیشن ہو گئی ہے، پارشل کیمیکل ڈائجیشن ہو گئی ہے، تو اس کو جب آپ نے نگلا ہے نا، اب اس کو نگلنے سے پہلے اب اس کی ڈائجیشن ہو گئی ہے اتنی، تو ہم اس کو بولیں گے بولس۔ اب اس کو ہم کیا بولیں گے؟ بولس، ٹھیک ہے۔ اٹ از swallowed by the pushing it into the pharynx۔ اب یہ جو فیرنکس ہے آگے آپ کا حلق ہے، ٹھیک ہے نا، گلے کی جو شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو نگل لیا جاتا ہے فیرنکس کی طرف لے جا کر۔ فار سویلونگ، نگلنے کے لیے، دا ٹنگ مووز دا بولس ٹو دی بیک آف دی اورل کیوٹی، ٹھیک ہے۔ اب ٹنگ یہاں پہ یہ کیا فنکشن کرتی ہے؟ دیکھیں بچے، ٹنگ کے زبان کے بڑے فنکشن ہیں، ایک تو یہاں پہ ٹیسٹ بڈ تھے اس کے اوپر، دوسرا اس کو کیا تھا کہ یہ دانتوں کے درمیان گھمائے رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا کرتی ہے؟ اب خوراک کو پیچھے کی طرف پش کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ زبان ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو زبان ہے آپ کی،
ٹھیک ہے، یہ اس کو کیا کرے گی، پیچھے کی طرف نوالے کو دھکیل دے گی. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ زبان نے اپنا جو کام کیا ہے اس کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بولس ہے. اب اس کو ہم کیا بولیں گے، بولس ہے. اور یہ دیکھیں زبان نے، جیسے آپ گولی کھاتے ہیں، کوئی بھی میڈیسن ٹیبلٹس کھاتے ہیں، کہ یہ اس کو پیچھے کی طرف فیرنکس کی طرف دھکیل دے گی. ٹھیک ہے، تو فار swallowing the tongue moves the balls to the back of the oral cavity, the swallowed food enter the pharynx. اب خوراک جو ہے وہ فیرنکس میں داخل ہوگی. تو فیرنکس کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. اس لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے. تو یہ یہاں پہ ٹنگ کا فنکشن یہاں تک ہم نے فیرنکس کے بارے میں پڑھ لے. فیرنکس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے. اچھا ایک چیز آپ اور دیکھ لیں، ایک اور بھی چیز ہے، آپ کا جو پیلٹ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا تالو ہے، یہ تالو کیا کام کرتا ہے آپ کا، کہ ڈیورنگ سویلونگ، نگلنے کے دوران، دا پیلٹ روف آف دی اورل کیوٹی. ٹھیک ہے، یہ جو اورل کیوٹی ہے، اس کی جو چھت ہے، اس کو یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اورل کیوٹی کی یہ جو چھت ہے، مووز اپ ورڈز ٹو کلوز دی اوپننگ آف دی نیزل کیوٹی. اب دیکھیں بچے، ایک ہم پڑھ رہے ہیں اورل کیوٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو منہ والی کیوٹی ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اورل نیزل کیوٹی ہے، یہ آپ کی جو ناک والی ہے. ٹھیک ہے نا، جو آپ کی جو ہوا ہے، آکسیجن ہے، اس کو ناک کے ذریعے آپ کی جو ہے وہ ٹریکیا میں لے کے جاتی ہے، پھپھڑوں تک لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، فوڈ پائپ کے ذریعے، اس کو ہم نیزل کیوٹی، اس کا بھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا تالو ہے، پیلٹ ہے، اس کا بھی آپ نے یہ ڈبے والا سوال کوئی بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو سویلونگ کے دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پیلٹ ہوتا ہے آپ کا، یہ جو تالو ہوتا ہے بیٹا جی، یہ کیا کرتا ہے کہ یہ خوراک کو پیچھے کی طرف جب پیچھے کی طرف خوراک آتی ہے تو یہ جلدی سے کیا کرتا ہے، یہ اوپر کی طرف اڑتا ہے اور نیزل کیوٹی کی جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، تاکہ جو آپ کی خوراک آپ نے کھائی ہے وہ فوڈ پائپ میں جائے. یعنی کہ یہ والا جو فوڈ پائپ ہے اس میں جائے، کیونکہ یہاں پہ فیرنکس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مشترکہ راستہ ہے. یہی راستہ آپ کے پھپھڑوں کو جا رہا ہے، یہیں سے راستہ نکلتا ہے آپ کے میدے کی طرف. ٹھیک ہے، جو فوڈ پائپ کے ذریعے جا رہا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو آپ کی جو خوراک ہے، جو یہ بولس ہے، یہ جو نوالا ہے، یہ آپ کے یہاں پہ فوڈ پائپ کی طرف جائے، ایسوفیگس کی طرف جائے، فوڈ پائپ کی طرف جائے، یہاں پہ نہ جائے. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ تالو یہی کام کرتا ہے کہ یہ نیزل کیوٹی ہے، یہ جو فوڈ پائپ والا راستہ ہے، اس کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بچے، یہاں تک ہمارا اورل کیوٹی کا فنکشن ہو گیا کلیئر کہ یہ کیا کام کرتی ہے. ایلیمنٹری کنال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم. تو ایلیمنٹری کنال میں ہم نے آج اورل کیوٹی پڑھا ہے، جو کہ امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم ایلیمنٹری کنال کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے، فیرنکس اینڈ آئسوفیگس. چلیں بچے، بہت شکریہ. اردو میڈیم کے لیے میں الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. اگر یہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا طریقہ کار یہ ٹھیک ہے یا اس میں بھی کوئی چیز ہے وہ اس کو ہم مزید ایڈ کریں. چلیں، بہت شکریہ. اللہ حافظ بچے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر نہیں کیا، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا.